الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا صدق اللہ العظیم۔ سورہ فتح کی یہ آیت فتح مکہ کی خوشخبری۔ صحیح روایت سے ثابت ہے کہ ہجرت کے چھٹے برس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ بعض صحابہ کرام کے ساتھ آپ مکہ معظمہ کی زیارت کو تشریف لے گئے اور عمرہ ادا کیا۔ صحابہ نے جب یہ سنا تو سمجھے کہ اسی سال اس خواب کی تعبیر ظاہر ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سامان سفر تیار کرنے میں مشغول ہو گئے اور اسی سال ماہ ذی قعدہ میں مدینہ منورہ سے باہر نکل کر عمرے کا احرام باندھا اور 70 اونٹ قربانی کے لیے اپنے ساتھ لیے۔ اکثر اصحاب بھی آپ کے ساتھ چلنے پر تیار ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ معظمہ کی طرف متوجہ ہونے کی خبر مکے کے مشرکوں کو پہنچی اور آپ کو بیت اللہ کی زیارت سے روکنے کے واسطے سب نے متفق ہو کر مکہ کے باہر آ کر ایک مقام کو لشکر گاہ ٹھہرایا، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ہوئی تو آپ حدیبیہ میں اترے اور وہیں ٹھہر گئے۔ اب عروہ بن مسعود ثقفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ آپ کے آنے کا سبب کیا ہے، اور اس کے بعد جلیس کنانی آیا اور معلوم کر لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے ارادے سے نہیں تشریف لائے، فقط خانہ کعبہ کی زیارت کا ارادہ کر کے آئے ہیں، مگر کفار قریش جاہلیت پر اٹکے اور کسی طرح بھی راضی نہ ہوئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سمیت مکے میں داخل ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو ان کے پاس بھیجا۔ کافروں نے ان کو نظر بند کر لیا اور ان کے قتل کی خبر لشکر اسلام کو پہنچی۔ اس سبب سے بیعت رضوان واقع ہوئی۔ کفار بیعت کا حال سن کر گھبرائے اور سہیل بن عمر کو بھیجا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان اس بات پر صلح ہوئی کہ 10 برس تک مسلمانوں اور کافروں میں لڑائی نہ ہو اور ایک دوسرے سے نہ ظاہر میں تعارض کریں گے یا لڑیں گے اور نہ ایک دوسرے کے حلیف سے لڑیں گے۔ یہ بات ٹھہر گئی کہ اگلے برس مسلمان آئیں اور عمرے کی قضا کر لیں، اور شرطیں بھی ہوئیں۔ اکثر صحابہ کرام اس صلح سے غمگین اور ملول ہو گئے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اسی مقام پر حدیبیہ میں آپ کے سر مبارک سے بال جدا کیے گئے اور بعض اونٹ آپ نے وہیں قربان کیے اور بعض اونٹ مکہ معظمہ میں بھیج دیے گئے کہ مقام مروہ میں ذبح کریں اور وہاں کے فقراء مساکین کو ان کا گوشت تقسیم ہو، اور صحابہ کرام نے بھی وہیں سر منڈوائے اور بال کٹوائے اور اپنی قربانیوں کے جانور ذبح کیے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 20 دن حدیبیہ میں قیام فرمایا، اور پھر وہاں سے لوٹتے وقت ایک شب سورہ فتح نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، آج کی رات یہ سورت ایسی مجھ پر نازل ہوئی ہے کہ میں اس سے زیادہ دوست رکھتا ہوں جس پر آفتاب طلوع کرتا ہے، یعنی جس صبح آفتاب نکلتا ہے یہ اس صبح سے زیادہ میں سے دوست رکھتا ہوں۔ اور پھر سورہ فتح کو صحابہ کرام کے سامنے پڑھا اور ان کو مبارکباد دی اور صحابہ کرام نے بھی آپ کو مبارکباد دی۔ اب یہ فتح مکہ کی گویا یہ جو سورہ مبارکہ نازل ہوئی، یہ گویا فتح مکہ کی اللہ پاک نے ایک خوشخبری عطا فرما دی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ منقول ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحج 6 ہجری میں حدیبیہ سے لوٹے اور محرم 7 ہجری میں جنگ خیبر کی طرف متوجہ ہوئے، جو کہ یہودیوں کے ساتھ ہوئی تھی۔ تو پہلے یہ جنگ خیبر ہوئی، پھر اس کے بعد
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ سے واپس آنے کے بعد ہی خیبر کی طرف گئے تھے اور اس کو فتح کر لیا تھا، اور خیبر سے مسلمان بہت زیادہ اموال غنیمت لے کر آئے تھے، اور حدیبیہ کے بعد اگلے سال مسلمانوں کی تعداد اور ان کی قوت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ پھر جب فتح مکہ کرنے گئے تو آپ کے ساتھ 10,000 مسلمان تھے، اور قریش مکہ چند گھنٹوں کی لڑائی میں 10-12 ہزار آدمی قتل کروا بیٹھے۔ پھر انہوں نے اجتماعی طور پر شکست کو تسلیم کر لیا، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ شان سے مسجد حرام میں داخل ہوئے اور مکے میں نصب سارے بت توڑ ڈالے، اور جاء الحق وزہق الباطل کا نعرہ بلند فرمایا، اور حضرت بلال نے کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر آذان کہی۔ یہ فتح مکہ کے اسباب تھے کہ جس کی وجہ سے مکہ کو فتح کیا گیا، اور یہ غزوہ ہوا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم الشان کامیابیاں عطا فرمائی۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فاتح مکہ کی حیثیت سے داخل ہوئے تو آپ نے یہ احکامات پہلے بھی مسلمانوں کو بتائے تھے، لیکن اب بھی اس پر عمل کرا، اور جب آپ نے پوچھا مکے کے کفار سے کہ مجھ سے کیا امید رکھتے ہو، تو کہا ہم جانتے ہیں کہ آپ نرم طبیعت ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جاؤ، ہم نے تمہیں سب کو معاف کرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو سفیان اس بات سے خوش ہو جائیں گے، تو آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ جو ابو سفیان جس نے اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے، یہ تو آپ نے حکم دے دیا تھا، جس نے اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے وہ بھی امان میں ہے، جس نے ہتھیار ڈال دیے وہ بھی امان میں ہے۔ تو کہا یہ بھی اعلان فرما دیجئے کہ جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو گیا وہ بھی امان میں ہے۔ تو یہ جو کہنا تھا، اس سے ابو سفیان بہت خوش ہوا، اور اس کے بعد وہ بھی ایمان لے آیا۔ تو اس طرح فتح مکہ جو ہے یہ مسلمانوں کو یہ فتح حاصل ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام ان لوگوں کو جنہوں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنین کو بہت ستایا، انہیں معاف کر دیا۔ اور سب مفسرین فتح یعنی سورہ فتح سے مراد فتح مکہ لیتے ہیں۔ اکثر مفسرین کا یہ بھی خیال ہے کہ فتحً قریبا سے مراد صلح حدیبیہ ہے، جس کے بعد اسلام میں بہت فتوحات ہوئیں، کیونکہ اس صلح کے بعد قریش کے ساتھ جنگ ختم ہو گئی اور لوگ امن اور عافیت میں آ گئے، اور دین اسلام کے برحق ہونے اور شرک کے باطل ہونے پر گفتگو اور بحث شروع ہو گئی، اور جو شخص بھی اسلام پر غور کرتا وہ مسلمان ہو جاتا۔ اور اس کے بعد 2 سالوں میں اس قدر لوگ اسلام میں داخل ہوئے کہ اس سے پہلے کبھی اتنے داخل نہ ہوئے تھے۔ 6 ہجری میں دیکھیں تو مسلمانوں کی تعداد 1400 تھی، اور اس کے 2 سال بعد فتح مکہ کے سال مسلمانوں کی تعداد 10,000 تھی، اور یہ مسلمانوں کی بہت بڑی فتح تھی، اور یہ فتح مبین عطا فرمانے والا اللہ رب العزت ہے کہ جس نے مسلمانوں کو ایسی عظیم الشان فتح عطا فرمائی، اور مکہ جو ہے مسلمانوں کے پاس آ گیا، اور خانہ خدا مسلمانوں کے پاس آ گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی ریاست کو برکت عطا فرمائی۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصدق اللہ العظیم۔